اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا رقاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی پچھلا مضمون چل رہا ہے، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں اور یہودیوں کا معاہدہ تھا، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ کچھ منافق آئے تھے کہ یا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں تبلیغ کی ضرورت ہے، لوگوں کو پڑھانے اور دین سکھانے کی ضرورت ہے، ہمیں کچھ پڑھے ہوئے افراد دے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 70 پڑھے ہوئے افراد دے دیے۔ وہاں جا کر منافقت کر کے انہوں نے ان کو گھیر کر شہید کر دیا۔ ایک صحابی عمر بن امیہ زمری وہ بچ گئے تھے، وہ کسی کام سے باہر نکلے تھے، اس نے دیکھا ساتھیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور دو افراد کو جا کے کافروں کے حوالے کیا، باقیوں کو شہید کیا انہوں نے۔ تو واپس آ رہا تھا کہ کافروں میں سے 2 افراد سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ اب اس نے دیکھا کہ انہوں نے ہمارے 70 آدمیوں کو شہید کیا ہے، تو ان کی لڑائی ہو گئی، اس نے ان دونوں کافروں کو قتل کر دیا۔ اتفاقاً ان کافر قبیلے کا نبی سے صلح کا معاہدہ تھا، امن کا معاہدہ تھا، تو اصول کے مطابق نبی نے کہا واقعی اس سے غلطی ہو گئی ہے اور تمہیں خون بہا دیا جائے گا۔ اس خون بہا دینے کے لیے نبی نے مسلمانوں سے بھی چندہ کیا، اور یہودیوں کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہودیوں نے نبی کے قتل کرنے کا پروگرام بنایا، جو بیان ہو چکا ہے، تو اللہ نے نبی کو بچایا۔ پھر نبی نے انہیں 10 دن کی مہلت دے دی کہ 10 دن تک تمہیں اجازت ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ منافقین نے، دوسرے لوگوں نے ان کو جا کر تسلی دی کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن جب نبی نے 10 دن کے بعد ان کا گھیراؤ کر لیا، تو جو ہے تو منافقین اپنی جگہ دبک گئے، دوسرے اپنی جگہ دبک گئے، اور یہودی قلعہ بند بن کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے سوچا تھا ہمارے قلعے محفوظ ہیں اور ہمارے لوگ آئیں گے بچانے کے لیے، لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا۔ آخر کار انہوں نے شکست تسلیم کر لی۔ تو نبی نے کہا جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اور باقی ہتھیار وغیرہ میں لے جانے نہیں دوں گا۔ تو اس طرح صحابہ کرام نے جب ان کا محاصرہ کیا تھا، تو کچھ صحابہ نے ان کے درخت کھجوروں کے کاٹ ڈالے اور ان کے کچھ ملکیتوں کو نقصان دیا، لیکن اکثر صحابہ نے کہا نہیں یہ نقصان نہیں دینا چاہیے، صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان دونوں گروہوں کو کہا یہ صحیح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین۔ اور جو درختوں کو کاٹ رہے تھے، کھجوروں کو، یا چھوڑ رہے تھے، اور یعنی درختوں کو چھوڑ رہے تھے وہ کھڑے رہیں، تو یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ یعنی جن کے دلوں میں جو ہے تو کاٹنا تھا،
وہ کفار پر روب ڈالنا چاہتے، دیکھو ہم تمہاری ملکیتوں کو نقصان دے رہے ہیں، ہم تمہاری کھجوریں کاٹ رہے ہیں تو تمہارے سر بھی کاٹ سکتے ہیں، تاکہ کفار پر روب پڑے۔ اور جو چھوڑ رہے تھے، جنہوں نے کہا کہ نہیں مت کاٹو، ان کو چھوڑ دو، تو ان کا مقصد یہ تھا، کفار تو یہودی تو ویسے ہی بنی نذیر والے شکست کھا کر جائیں گے، بعد میں یہ مسلمانوں کو کام دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں صحیح تھے۔ وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ فاسقوں کو اللہ رسوا کرے اور ان کو جو ہے تو برباد کرے۔ تو فاسق رسوا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ آگے جو وہ چلے گئے، ان کے باغ، ان کے قلعے، ان کے مکانات یا ان کی جو ملکیتیں بچ گئیں، ان کا کیا ہوا؟ ویسے اس سے پہلے حکم نازل ہو چکا تھا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ جو مال غنیمت تمہیں دشمن سے ہاتھ آ جائے، اللہ تمہیں عطا فرمائے، ان کا 5واں حصہ رسول اللہ کا ہے۔ پھر رسول اللہ اپنے رشتہ داروں کو، مسافروں کو، مسکینوں کو دے دے گا، غریب غربا کو دے گا، باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اب جو ہے تو یہ لڑے بغیر جو حاصل ہو گئے، ان کے بارے میں اللہ حکم نازل فرماتا ہے، فرماتے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو مال لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر، اور اس مال کے لیے تم نے نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ دوڑائے، تم نے یعنی جہاد نہیں کیا، لڑائی لڑے بغیر اللہ نے تمہیں مال عطا فرمایا، اس کو کہتے ہیں فے۔ جو لڑنے کے بعد حاصل ہو جائے، دشمن کو شکست دینے کے بعد حاصل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں غنیمت۔ غنیمت کا حکم گزر چکا ہے کہ 5واں حصہ نبی کا ہے، پھر نبی اپنی مرضی سے اپنے رشتہ داروں، قربا کو اور غریب غربا پر جو ہے تو خرچ کریں۔ تو فے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا مال جو دشمن سے لڑے بھڑے بغیر حاصل ہو جائے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو مسلط کرے جس پر چاہے، یعنی جیسے قبیلہ بنو نذیر یہودیوں پر اللہ نے اس کو مسلط کیا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ جو ہے تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ، جو مال حاصل ہو جائے اللہ کے رسول کو ان بستی والوں میں سے، یعنی جیسے بنی نذیر کی بستی تھی، تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور رسول کے قرابت دار رشتہ دار نزدیکی ان کا ہے، یتیموں کا ہے اور مسکینوں کا ہے اور مسافروں کا ہے۔ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ دولت تم میں سے مالداروں کے درمیان نہ پھرے، یعنی وہ حاصل کر کے اپنی مرضی سے ان کا لین دین نہ کریں، صرف وہ قبضہ نہ کر لیں، بلکہ یہ رسول کے حوالے ہے، اور رسول اللہ جو ہے تو ان کو اپنے قرابت میں تقسیم کریں، یتیموں میں تقسیم کریں اور مسافروں میں دے دیں ضرورت کے حساب سے۔ یہ مال رسول اللہ کا ہے، اور یہ مال دولت مندوں کے ہاتھوں میں نہیں آ سکتی کہ وہ اس کو کنٹرول کر کے غریب غربا مسکینوں کو محروم کریں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اب اس مال سے اگر رسول تمہیں کچھ دے دیں تو پھر لے لو تم، یعنی رسول اپنی خوشی سے اگر کسی کو دے دیں تو لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول تم کو جو مال نہ دیں تو پھر جو ہے تو تم رک جاؤ، خاموش ہو جاؤ، تمہیں تقاضا کی ضرورت نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ تو یہ فے کا حکم تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، رسول اللہ جو ہے تو مدات بھی اللہ نے کچھ ذکر کیے ہیں، ان میں تقسیم کریں گے، باقی تم کو اگر اپنی مرضی سے رسول اللہ کچھ دے دیں تو لے لو، ورنہ تم نہیں لے سکتے۔ اب رسول اللہ تک یہ چیز موجود تھی، یہ حکم موجود تھا۔ جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر یہ جو مال حاصل ہو جائے جہاد سے تو پھر وہ بیت المال میں آ جاتا ہے، اگر لڑائی سے حاصل ہو جائے
تو اس کا 5واں حصہ بیت المال میں آ جائے گا، باقی 4 حصے جو ہیں تو مجاہدین میں تقسیم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔